جو لوگ مزاروں پہ جاتے ہیں اکثر دیکھنے میں آتا ہے کوئی سجدہ کر رہا ہے، کوئی کچھ کر رہا ہے، ماتھا ٹیک رہا ہے، تو اس کے تعلق سے قرآن اور حدیث میں کیا اس کا جواب ہے؟ دیکھیں، ایک مرتبہ ایک اونٹ نے آقا علیہ السلام کو سجدہ کیا تو صحابہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ جانور ہو کر آپ کو سجدہ کر رہا ہے، تو ہم صحابہ عاشق ہیں آپ کے اور ہمیں آپ اجازت دیں کہ میں آپ کو سجدہ کروں۔ تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نہیں، اللہ کے علاوہ غیر اللہ کو سجدہ حرام ہے۔ اگر اللہ کے علاوہ غیر اللہ کے لیے سجدہ ہوتا نا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں عورتوں کو حکم دیتا کہ وہ اپنے شوہروں کو سجدہ کریں، البتہ ان کی اطاعت واجب ہے۔ تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہاں پر بالکل صاف طور پہ منع فرمایا ہے کہ غیر اللہ کو سجدہ کرنا جائز نہیں ہے، حرام ہے۔ اگر کوئی انسان یہ تعظیمی سجدہ کر رہا ہے تو پھر یہ حرام ہے، اور اگر کوئی تعبدی سجدہ کر رہا ہے تو یہ شرک ہے۔ اگر کوئی عبادت کی غرض سے سجدہ کر رہا ہے تو یہ شرک ہے، اور اگر کوئی تعظیماً سجدہ کر رہا ہے کہ بھائی میں تعظیمی سجدہ کر رہا ہوں تو سجدہ تعظیمی کرنا بھی حرام ہے۔ اس لیے آگے سے آگے انسان کو نہیں بڑھنا چاہیے۔ جو شریعت نے جتنی بات بتائی، اچھا ایک بات بتاؤ، عجیب مسئلہ یہ ہے کہ اب آپ کو سمجھ میں آ رہا ہے تعظیم، یہ 14 صدی کے بعد جو آپ کر رہے ہو یہ تعظیم اس طرح سے کی جائے گی، یہ آپ نے جو طریقے رواج دیے ہیں، جو رائج کر رہے ہیں، ان سے تعظیم ہوگی، یا جو صحابہ کرام اور اسلاف اور تابعین اور تبع تابعین یا جو نبی نے طریقہ بتایا ہے وہ صحیح ہے؟ تو ظاہر سی بات ہے جو کچھ ہے آقا علیہ السلام نے جب سب بتا دیا ہے، اچھا پھر اللہ کے لیے خاص کیا رہ گیا؟ پھر خاص کیا ہے؟ پھر اللہ وحدہ لا شریک کا مطلب کیا رہ گیا؟ پھر لا الہ الا اللہ اس کا جو مطلب ہے کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، محمد رسول اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، تو اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اس کا پھر مطلب کیا رہ گیا؟ تو پھر یاد رکھیں کہ سجدہ چاہے وہ تعظیم کے لیے کیا جائے یا وہ عبادت کی غرض سے کیا جائے، اللہ کے علاوہ سجدہ کرنا غیر اللہ کو جائز نہیں ہے، حرام ہے، اور اس سے بچنا چاہیے۔ اور مولویوں کو اس بات پر ایکشن لینا چاہیے کہ اس بات پر سخت لوگوں کو تنبیہ کریں اس بات پر کہ ہم وہاں جاتے ہیں اولیاء کرام سے ہمارے صرف اس وجہ سے کہ ہمیں فیض حاصل کرنے کے لیے جائیں اور اپنی نسبت کو مضبوط کرنے کے لیے جائیں، نہ کہ وہاں جا کر شرک کریں، نہ کہ وہاں جا کر کسی طرح کی بدعات اور خرافات میں پڑیں اور کسی بھی چیز کو شریعت کے جو خلاف ہے، تو چاہے وہ آپ کو تعظیم لگ رہی ہو یا جو بھی لگ رہی ہو، جو غلط ہے، حرام ہے، تو پھر وہ حرام ہے۔